لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سیرت کی سیریز ہمارے تمام دوستوں کو بہت فائدہ دے گی۔ سیرت سے متعلق پہلے کچھ چند باتیں سمجھ لیں۔ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذریعوں سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام اور دوسرے انبیاء کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ اور تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر بھی بٹھایا، تاکہ وہ اللہ کے کلام کا ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانوں اور انسانی سماج کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اسے نیک بنیادوں پر تعمیر کر کے دکھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں، ایک دوسرے کی پورک رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا ہے اور نہ وہ ہدایت ہی پا سکا ہے۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک ایسی کشتی ہے جو کسی ناوک اور کسی کویے کے بغیر چل رہی ہے۔ ابھی سے لے کر اناڑی قسم کے مسافر زندگی کا سمندر میں چاہے کتنے ہی بھٹکتے پھریں، وہ اپنی منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری طرف نبی کو کتاب سے الگ کر دیجئے تو انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، جو حقیقت میں خدا ہے ہی نہیں۔ پھر اسے نہ تو زندگی کا صحیح راستہ مل سکتا ہے اور نہ خدا کا، نہ اسے دنیا کے اندر سکون نصیب ہو سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ کسی نے اپنے نبیوں کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہ رہی، یہاں تک کہ آخر کار خود انہیں بھی وہ گم کر بیٹھے، یعنی ان کتابوں کو بھی وہ گم کر بیٹھے۔ اب اگر ان کے پاس وہ کتابیں ہیں بھی تو وہ ایک گورکھ دھندے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نہ کسی کتاب کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کب اور کہاں اور کس پر نازل ہوئی، اور نہ ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹھیک وہی کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف سے یا کسی قادر مطلق ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ دوسری طرف کسی نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ لہذا پرانے دور کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو اسلام کی نعمت میسر آنے کے وہی دو ذریعے ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ایک خدا کا کلام اور دوسرے نبی کا اسوہ یا اس کا آدرش یا اس کی زندگی۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں اپنی محفوظ شکل میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی یہ دونوں چیزیں اپنے اوریجنل فارم میں ہوں، اپنی اصل شکل میں ہوں، وہیں سے سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کا بھی اور نجات کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا کوئی کتاب ایسی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اپنی اسی شکل میں ہے جس شکل میں وہ نازل ہوئی تھی۔ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ صرف قرآن ہی وہ کتاب ہے جو یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تنزیل من رب العالمین، کہ یہ وہ کتاب ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سے دعوے ہیں جو قرآن نے کیے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن، یہ کتاب یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہا کہ جس ہستی نے اس ذکر کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے، اسی کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اسی نے یہ ذمہ بھی لیا ہے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انسانوں کو ہدایت اور انسانی سماج کو امن اور سلامتی اور انسانی سماج کو ظلم اور اتیاچار سے نجات اگر مل سکتی ہے تو اس کی شکل صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو ہدایت کی کتاب مان کر اس کے اصولوں کو فالو کریں اور اس طرح کریں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں، نہ کہ آج کے مسلمانوں سے، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھیں، نہ کہ آج کے مسلمانوں کے ذریعے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا، اس نے ہدایت کے سیدھے راستے یعنی اسلام کو سمجھ لیا۔ سیرت کی سیریز کے ساتھ